بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا میراث کا 7واں سبق ہے۔ آج ہم پڑھیں گے پوتیوں کے احوال، بیٹیوں کے احوال، پوتیوں کے احوال۔ تو یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پوتیوں کے احوال بھی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن کچھ صورتوں میں فرق ہے۔ اگر پوتیوں کے تقریباً 6 حالتیں، کتنی حالتیں ہیں؟ 6 حالتیں۔ ایک حالت میں ان کو نصف ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ اگر ایک پوتی ہو اور میت کی بیٹیاں وغیرہ نہ ہو تو پوتیوں کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، آدھا مال ملے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت ثلثان۔ اگر میت کی 2 پوتیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اور میت کی حقیقی بیٹیاں نہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو ثلثان ملے گا، 2/3 مال ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ 2/3 مال ملے گا۔ اور اگر میت کی ایک بیٹی ہو اور پوتی بھی ہو تو ایسی صورت میں اس کو سدس ملے گا۔ ان کو پوتیاں بھی ہو تو ان کو سدس ملے گا، 6واں حصہ ملے گا۔ اس کو آپ سمجھے۔ یہاں ایک بات آتی ہے تکملۃ للثلثین، یعنی ثلثین کو پورا کرنے کے لیے، جیسے اگر 2 بیٹیاں ہو تو میت کے میراث میں سے اس کو کتنا ملتا ہے؟ ان کو 2 ثلثان ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹی کو تو نصف ملتے گا نا، بیٹی کو نصف ملتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہو اور اس کے ساتھ پوتیاں بھی ہوں، ٹھیک ہے، میت کی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ پوتیاں بھی ہیں میت کی، تو ایسی صورت میں ان پوتیوں کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ اس کی آسان مثال آپ سمجھے کہ مثلا میت کا جو مال ہے اس کے 6 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 6 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس ایک حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی 6 حصے ہیں تو 6 میں سے 2 ثلث ہیں۔ 6 میں سے 2 کیا ہیں؟ ثلث ہے، ثلث، ٹھیک ہے۔ اور ایک حصہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سدس، ٹھیک ہے۔ تو بیٹی کو تو آدھا ملے گا، یعنی 3 حصے اس میں سے کس کو مل جائیں گے؟ 6 حصے ہیں نا، تو آدھا ایک بیٹی کو ملے گا، تو 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کو مل جائیں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 6 لاکھ روپے ہیں۔ کتنے روپے ہیں؟ 6 لاکھ روپے ہیں۔ تو 6 لاکھ روپے کا ایک ثلث کتنا ہے؟ ایک ثلث 2 لاکھ روپے ہے۔ ایک ثلث کتنا ہے؟ ثلث کا مطلب ہے 1/3، یعنی اگر اس کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کریں تو اس کا ایک ثلث کتنا بنتا ہے؟ 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ اور نصف کتنا بنتا ہے؟ 3 لاکھ روپے۔ تو ہم ایک بیٹی ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر پوتیاں بھی ہے تو ان کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور سدس کو جب ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میت نے 6 لاکھ روپے چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان 6 لاکھ روپوں میں سے، اور اس کی ایک بیٹی ہے اور پوتیاں بھی ہیں، تو ان 6 لاکھ روپے میں سے 3 لاکھ روپے بیٹی کو ملیں گے اور 1 لاکھ روپے پوتیوں کو ملے گا۔ تو یہ 4 لاکھ روپے جو ہے یہ 6 کے 2 ثلث ہے۔ یہ 6 کے کیا ہیں؟ 2 ثلث ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تکملۃ للثلثین۔ ان کو کیا ملے گا؟ ایک سدس ملے گا۔ اگر ایک بیٹی ہو اور پوتیاں ہو تو ان کو کیا ملے گا؟ اس صورت میں سدس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ محروم ہوگی، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور وہ کس صورت میں؟ کہ جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو یہ جو پوتیاں ہیں یہ محروم ہوگی، ان کو
کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. البتہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہوں, ٹھیک ہے, میت کی 2 بیٹیاں ہوں اور پوتیوں کے ساتھ ان کا بھائی بھی ہو, ان کا بھائی بھی ہو, یہ 5ویں حالت آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی میت کی 2 بیٹیاں ہیں اور اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ میت کی پوتیاں بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو پوتیاں محروم ہوگی, پوتیاں محروم ہوں گی. البتہ اگر ان کے ساتھ کوئی بھائی ہو, ان کے ساتھ کوئی بھائی ہو, یعنی میت کا کوئی پوتا بھی موجود ہو, تو ایسی صورت میں یہ کیا بنے گی؟ عصب بنے گی. ٹھیک ہے. اور ان کو للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا, یعنی اس طریقے پر تقسیم ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور چھٹی صورت یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا ہو, اگر میت کا بیٹا ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ کیا ہوں گی؟ محروم ہوگی, ان کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو ان کی 6 حالتیں ہو گئی. ایک صورت میں اگر پوتی صرف ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا, اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان ملے گا. لیکن ان دونوں میں شرط یہ ہے کہ میت کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں وہ نہ ہو. اور ایک صورت میں سدس ملے گا, یہ اس صورت میں ہے کہ جب میت کی ایک بیٹی ہو, ٹھیک ہے, تو پوتیوں کو اس ایک بیٹی کے ساتھ سدس ملے گا, تکملۃ للثلثین. اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں, اگر میت کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اس صورت میں یہ محروم ہوگی. البتہ اگر ان کے ساتھ بھائی موجود ہو تو پھر یہ عصب بنے گی, پھر یہ عصب بنے گی. اور اگر میت کا بیٹا موجود ہو تو ایسی صورت میں یہ محروم ہوگی, ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. آگے ایک صورت کتاب میں مذکور ہے اور یہ آپ غور سے سنیں, کیونکہ اس کو غور سے سننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آسان, انتہائی آسان ہے, لیکن بعض لوگوں کو یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اس میں صورتیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھے, اس کو کہتے ہیں مسئلۃ التشبیب. کیا کہتے ہیں؟ مسئلۃ التشبیب کا کیا معنی ہے؟ تشبیب اصل میں اس قصیدے کو کہا جاتا ہے جس قصیدے میں عورتوں کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں, جس قصیدے میں عورتوں کے حسن و جمال کے تذکرے ہوں. ٹھیک ہے. تو اس قصیدے کی طرف دل مائل ہوتا ہے, اس قصیدے کی طرف دل مائل ہوتا ہے. جب کسی قصیدے میں عورتوں کے تذکرے ہوتے ہیں, ان کے حسن جمال کا ذکر ہوتا ہے, تو اس قصیدے کی طرف ذہن مائل ہے. تو اس میں بھی اس کو مسئلہ تشبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہت دقیق مسئلہ ہے اور اس میں بھی عورتوں کی بہت زیادہ صورتیں بتائی ہیں کہ اس صورت میں ایسا ہوگا, اس صورت میں ایسا ہوگا, تو اس لیے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ مسئلۃ التشبیہ. اور اس کی پہلے آپ یہ سمجھے کہ ایک شخص مر گیا, ٹھیک ہے, ایک شخص مر گیا, اس کے 3 بیٹے تھے. اس کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے. وہ 3 بیٹے بھی مرے ہیں, وہ 3 بیٹے بھی مرے ہیں. ایک بیٹے سے اس کی پوتیا ہے, ایک بیٹے سے اس کی پوتیا ہے, ٹھیک ہے. اور اس دوسرے بیٹے سے اس کے پڑپوتیا ہے. دوسرے بیٹے سے اس کی کیا ہے؟ پڑپوتیا ہے, ٹھیک ہے. اور تیسرے بیٹے سے اس کی سکڑ پوتیا ہے, یعنی پڑپوتیوں سے بھی نیچے, ٹھیک ہے, تیسرے نمبر پر. ابھی آپ یہ سمجھے, کوئی مٹانے والی چیز نہیں تو میں چلو یہاں بنا دیتا ہوں ایسے. یہ ایک شخص مر گیا, ٹھیک ہے, اس کا ایک بیٹا ہے اور یہ بیٹا بھی مر گیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی مر گیا ہے. اس کا بیٹا ہے وہ بھی مر گیا ہے, لیکن اس کی کیا ہے؟ اس کی بنت موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کی بنت موجود ہے, اس کی بیٹیاں موجود ہے. یعنی اس آدمی سے میت کی کیا ہے؟ ہاں, بیٹی موجود ہے. اس میت سے آدمی کی کیا ہے؟ بیٹیاں موجود ہے, ٹھیک ہے, اور پوتیاں موجود ہے. یعنی اس میت سے اس کی پوتیاں ہے, ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اس کا ایک اور بیٹا ہے, ٹھیک ہے.
ایک اور بیٹا ہے اور اس بیٹے سے ایک اور بیٹا ہے اور اس بیٹے سے ایک اور جو ہے نا اس کا بیٹا ہے اور اس کی کیا ہے، اس کی بنت ہے، ٹھیک ہے. اور اس صورت میں یہ کہ ابن ہے، ایک اور ابن ہے، ایک اور ابن ہے، ایک اور ابن ہے اور پھر اس کی بیٹیاں ہے، اس کی کیا ہے، پوتیاں ہے، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ جو بیٹی ہے، دیکھیں اس کے مقابلے میں کوئی اور بیٹی موجود نہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کی بہت ساری، مرد کی بہت ساری پوتیاں، پڑپوتیاں اور سکڑ پوتیاں ہو تو ان کے حصے میں فرق ہوگا، ان کے حصے میں فرق ہوگا. دیکھیں یہ جو بنت ہے نا، بنت، ٹھیک ہے، اس کی یعنی اس کی اس طرح یہ جو بنت ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور موجود نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور موجود نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ابن ہے اس کا، اس کے یہاں اس کی بھی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو اس بیٹی کے مقابلے میں کوئی موجود، کوئی بیٹی موجود نہیں ہے، تو اس کو کیا ملے گا، آدھا ملے گا، اس کو نصف ملے گا، ٹھیک ہے. اور یہ جو بیٹی ہے، یہ جو بیٹی، اس کے مقابلے میں یہاں پر بیٹی موجود ہے، تو یہ دونوں مل کر ان کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین. اور یہ جو نیچے کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس بیٹی کے مقابلے میں دیکھو یہاں پر کوئی نہیں، یہ جو بیٹیاں ہیں یہ ساری محروم ہوگی، یہ ساری کیا ہوگی، محروم ہوگی، ٹھیک ہے. البتہ اگر ان کے ساتھ، ان کے مقابلے میں یا ان سے نیچے کوئی لڑکا موجود ہو، ٹھیک ہے، کوئی لڑکا موجود ہو تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، عصب بنے گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. یہ آسان ہے انتہائی. یعنی اگر میت کی جو ہے نا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک پوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی پڑپوتی بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹا تھا یہاں پہ، اس کا بھی بیٹا ہے، اس بیٹے کی بھی ایک بنت ہے اور اس بیٹے کی بھی ایک بنت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بیٹے کی بھی ایک، یعنی اور یہاں پر تھوڑا سا نیچے یعنی اس کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی کی جو ہے نا ایک بیوی ہے، پھر اس کی بیٹی ہے، پھر اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک اور بیٹی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ابن، اس کی بھی ایک بیٹی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا اس سے آگے ایک اور بیٹا ہے اور اس کی بھی ایک بیٹی. یہ کتاب میں اس کی یہ صورت بنائی ہے، دیکھیں یہ کتاب میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، یہ بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی ہے، اور پھر اس کا ایک اور بیٹا ہے، اس کی بھی بیٹی ہے، اور اس کا ایک اور پھر اس کا بیٹا، اس کی بھی بیٹی موجود ہے. تو اس بیٹی کے مقابلے میں یہاں پر کوئی اور بیٹی نہیں، پوتی موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پوتی ہے اس کو آدھا ملے گا، اس کو آدھا ملے گا. اور یہ جو دوسرے نمبر پر بیٹی ہے تو یہاں پر یہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن پہلے نمبر پر اس کے مقابلے میں بھی ایک پوتی موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا مرتبہ ایک ہے، یہ ایک ہی جگہ پر یہ دونوں موجود ہے. تو اس صورت میں یہ دونوں کو کیا ملے گا، ثلثان ملے گا، ٹھیک ہے. اور یہ نیچے والی جو ہے یہ محروم ہوگی، یہ نیچے والی ہاں پہلے کو نصف مل گیا، ان کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. پہلے کو نصف، ہاں ان کو سدس ملے گا، ٹھیک ہے. تو پہلے والے کو نصف ملے گا، ٹھیک ہے، اور پہلے والے کو نصف ملے گا اور دوسرے والے کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، تکملۃ للثلثین. اور نیچے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، نیچے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ یہ جو نیچے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی اور بیٹا موجود ہو، میت کا کوئی پڑپوتا وغیرہ موجود ہو تو اس صورت میں یہ پھر عصب بنے گی. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اس کی آپ یہاں پر میں ایک اور صورت بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے. میت کا ایک بیٹا ہے اور اس کی جو ہے نا ایک بیٹی موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر اس بیٹے کا ایک اور بیٹا ہے اور اس کی بھی بیٹی موجود ہے، اور اس کا ایک اور بیٹا ہے، اس کی بھی بیٹی موجود ہے. تو یہ
پوتی ہے، یہ پڑپوتی ہے اور یہ سکڑ پوتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر میت کا ایک بیٹا ہے اور پھر اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے، پھر اس کے بیٹے کی جو ہے نا کیا ہے، بیٹی ہے. دیکھیں اس بیٹی کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو کیا ملے گا، نصف ملے گا. اور یہاں پر ہم یہ سمجھے پھر میت کا ایک تیسرا بیٹا تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کی بھی بیٹی نہیں ہے، اس کی بھی نہیں ہے، اور اس کی پھر بیٹی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تیسرے نمبر پر اس کے مقابلے میں، تو اس کو نصف ملے گا اور ان کو کیا ملے گا، سدس ملے گا. اور یہ جو نیچے والی ہے یہ کیا ہوگی، محروم ہوگی. البتہ اگر ایسا ہو کہ ان کے نیچے کوئی لڑکا موجود ہو، نیچے یا ان کے ساتھ مقابلے میں کوئی لڑکا موجود ہو، تو پھر یہ کیا بنے گی، عصبہ بنے گی. اس کو کیا کہتے ہیں، مسئلۃ التشبیہ. سمجھ میں آ گیا؟ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں